تو تحریک لبیک والوں نے اس ویک میں کافی تماشا کیا. ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ ان کے درمیان اور پولیس کے درمیان کچھ چیزیں ہیں، مگر ابھی حالات کنٹرول میں آ چکے ہیں. ان کے بہت سارے کارکن پکڑے جا چکے ہیں، اور انفارچونیٹلی یا سیڈلی اب یہ ہو رہا ہے کہ پولیس والے بھی اب ان سے بدلے لے رہے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کی جس کو کہتے ہیں پھینٹی لگ رہی ہے اور چھتر پڑ رہے ہیں. جو کہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں ایک چیز تو بڑی کامن سی ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ جس کو پکڑتی ہے اس کو مارتی ہے. تشدد جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے، وائلنس بہت عام سی بات ہے. تو ان لوگوں کو مار پڑ رہی ہے. جو بھی یہ تھے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے. کووڈ کی وجہ سے سب لوگ فٹیگ میں آئے ہوئے ہیں، روزگار بند ہے، بزنس چوپٹ ہوئے ہیں لوگوں کے. تو غریب آدمی جب بزنس چوپٹ ہوا ہے، اکانومی نہیں چل رہی، تو غریب آدمی کہاں سے پیسے کمائے گا اور کہاں سے کھائے گا؟ تو بجلی کا ایشو جو ہے وہ بہت بڑا چل رہا ہے. لوڈ شیڈنگ 24 مطلب 24 گھنٹے میں سے کئی دیہی علاقوں میں جو ہے وہ 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. تو اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کا جو غصہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ سارے عاشقان رسول ادھر نکلے ہوئے ہیں جو کہ روڈوں پہ پھر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. یہ لوگوں میں جو غصہ ہے اس کی عمران حکومت کی جو ناکامی اور جو ایک ان کی جسے کہتے ہیں نااہلی، یا پھر انگلش میں اس کو اب کیا کہیں گے، انکمپیٹنس جو ہے، وہ ان مظاہروں کی بہت بڑی وجہ ہے. اور ان کے پاس ابھی تک عمران گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ کسی بھی ایک اپنا نہ تو کوئی ایک وعدہ یہ پورا کر سکیں ہیں، نہ کچھ یہ کر سکیں. اور اب اس وقت عمران خان نے ایک اور پتھیٹک سی کوشش شروع کی ہے تحریک لبیک کو کسی طرح سے پیسو کرنے کی، اور وہ کیا ہے وہ بھی ذرا ابھی آپ دیکھیں تو آپ کو لوگوں کو سمجھ آئے گی. یہ جی خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. ادھر کچھ چیزیں ہوئی ہیں جی. لیٹ می میک کلیئر ٹو دا پیپل ہیئر اینڈ ابراڈ آور گورنمنٹ اونلی. اچھا نہیں، یہ والا نہیں، یہ کہہ رہے پہلے تو انہوں نے یہ کہا اردو میں بھی انگلش میں بھی کہ ہم جو ہیں وہ لے رہے ہیں ایکشن تحریک لبیک کے خلاف اس لیے کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا دوز ان ویسٹ انکلوڈنگ ایکسٹریم رائٹ پولیٹیشینز ہو ڈیلیبریٹلی انڈلج ان سچ ابیوز اینڈ ہیٹ under guise of freedom of speech clearly lack moral sense and courage to apologize to the 1.3 billion Muslims for causing this hurt. We demand an apology for the extremists. I also call on the Western governments who have outlawed the negative comment on the Holocaust. یعنی عمران خان نے جو سب سے چیپسٹ اور سب سے پتھیٹک ٹرک ان دا بک کیا کہ ہاں جی ہالوکاسٹ کو اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دو کہ ہمارے ملک میں اگر آپ ہمارے رسول کی بلاسفمی کرتے ہیں، ہمارے رسول کے بارے میں اپنے کو کامنٹس پاس کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پسند آتے، تو جی تم بھی تو ہالوکاسٹ کے خلاف، تمہیں بھی کامنٹس جو ہیں وہ پسند نہیں آتے اور تم بھی اس کے اوپر سزائیں دیتے ہو ہالوکاسٹ ڈینائل کے اوپر. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور عمران خان نے یہ کیا ہے، یہ باتیں کی ہیں. یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیونکہ گریٹ ولڈرز نے بھی تماشا داری بات ہے کہ پھر وہ بھی تو نہیں رہنے دیتے نا، انہوں نے بھی لگا لیا ادھر. یہ گریٹ ولڈرز کا ٹویٹر ہینڈل ہے جی. گریٹ ولڈرز نے کیا کہا ہے؟ جیل دس پاکستانی کرمنل سعد حسین رضوی فار لائف، عمران خان پی ٹی آئی، اینڈ بین دس اسلامو فیشسٹ پارٹی TLP whose former leader issued a fatwa against me for organizing a محمد کارٹون contest. پروٹیکٹ فریڈم. تو گریٹ ولڈرز نے جب اس بات پہ کامنٹ کیا تو خان صاحب کو بھی اب یاد آ گیا کہ یہ بھی محافظ ختم نبوت اور محافظ ناموس رسالت ہیں، اور انہوں نے فٹافٹ جو ہے نا انہوں نے اس طرح سوچا کہ اس وقت جو ہے نا میں بھی تھوڑی سی پولیٹیکل مائلیج جو ہے اس بات سے لوں، اور انہوں نے گریٹ ولڈرز کو مخاطب کرتے ہوئے 3-4 ٹویٹس کر دی. اب کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو مطلب ایک پرائم منسٹر کتنا بیوقوف ہے کہ بھائی تم پہلے جس وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کا سفیر نکالو. عمران خان صاحب نے اس کو بھی نیدرلینڈ والے کو بھی انگیج کر لیا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کے دماغ میں عقل کا ماسا بھی ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ان کے، تو اب وہ ساتھ ہی کہنا شروع کر دیں اگر TLP والے کہ ہاں بھائی عمران خان صاحب دیکھیں آپ نے خود ہی اس کے بارے میں بندے کے بارے میں آپ نے ٹویٹ کیا، تو اس نے اب یہ دوبارہ سے محمد کو اور ہمارے لیڈر کو یوں کہہ دیا، تو اب وہ کہیں کہ تم نیدرلینڈ کا سفیر بھی نکالو، تو تم کیا کرو گے عمران خان صاحب؟ مطلب عمران خان کی پتہ نہیں کہ کوئی پاگل ہے یہ ٹون ہوتا ہے، یا پتہ نہیں یہ بھنگ پیتا ہے یا کیا پیتا ہے یہ
اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی تم ہر کچرا آدمی کو پہلے ایک طرف آج کیا چل رہا ہے، ایک انہوں نے گاربیج گریٹ ولڈرز کے نام سے بھی ایک ٹویٹر ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک جو ہے نا وہ بھی چل رہا ہے. تو اب بتائیں مجھے کہ یہ گاربیج گریٹ ولڈرز، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا ہر جو ہے نا پھینکو اور ہر آدمی ویلا آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر اب گاربیج گریٹ ولڈرز چلا رہا ہے، اور یہ یہاں پہ بس جی منہ کے اوپر جوتے بنا بنا کے جو ہے نا وہی شوق پورے کر رہے ہیں، فوجی بوٹ منہ پہ لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کسی کو گریٹ ولڈرز کی بڑی صحت پہ کوئی فرق پڑ جائے گا. تو پرابلم ان دا اینڈ یہی ہے کہ جی یہ دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں، اسٹاپ اسلاموفوبیا، گاربیج گریٹ ولڈرز، ٹھیک ہے جی، پھر آگے پھر اسٹاپ اسلاموفوبیا، گاربیج گریٹ ولڈرز، مطلب یہ کیا ٹی ایل پی نیشن وائڈ پروٹیسٹ ولڈرز. اب انہوں نے ولڈرز کے خلاف بھی جو ہے نا انہوں نے شروع کر دینا ہے، اور اب دیکھیں گے جی یہ سارا کچھ یہ کر رہا ہے اسٹاپ اسلام اسٹاپ رمضان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اسلاموفوبیا پھیلا رہا ہے. تو بھائی جو آپ لوگوں نے احمدی فوبیا یا پھر کرسچن فوبیا یا ہندو فوبیا پاکستان میں پھیلایا ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اسلاموفوبیا از ناٹ فریڈم. بھائی اسلاموفوبیا اسلام کے خلاف، اگر کوئی اسلام کو کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی مسلمان کی جان لینے کی بات کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اسلاموفوبیا جو ہے ایک شام ٹرم ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک مکاری ہے، اور یہ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مسلم فوبیا جو ہے اس کو میں غلط کہوں گا، مگر یہ جو اسلاموفوبیا کی ٹرم ہے یہ تو بالکل غلط بات ہے. اگر کوئی مسلمانوں کو مارنے کا کہ اس بات کو میں غلط کہتا ہوں، کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آئیڈیالوجی سے لڑنا چاہیے، انسان سے نہیں لڑنا چاہیے. انسان سب کی جان ایک برابر تھی، ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس طرح آگ میں گھی ڈالیں گے تو شاید ان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، جو کہ مجھے کسی صورت بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور یہی حالات ہیں، یہی کچھ چلتا رہے گا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی 2000 اور 2010 کی جو ڈیکیڈ ہے اس میں کچھ حد تک یہ لگنے لگا تھا کہ مذہبی جنونیت شاید کوئی بیک فٹ پہ جائے گی، ایٹ لیسٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں. مگر عمران خان اور پی ٹی آئی نے آ کے اس غلاظت کو دوبارہ سے سر پہ بٹھا لیا، دوبارہ سے وہی تماشا شروع ہو گیا جو 1980s میں ہوتا تھا. یہ سارے لبیکیے اور یہ جو گھس بیٹھی ہے لبیکیے ہیں یہ، اور پھر آگے پیچھے اور مولوی، یہ سب تماشا. پھر یہ بلاسفمی لا کو ایک مین سٹریم بنا دیا، پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس لا کا. اب اتنا مطلب اب تو کوئی بھی کسی بھی ریلیجس مائنورٹی کے اوپر بلاسفمی کا کیس بنا کے ان کے ساتھ جو مرضی کر دے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بہت مشکل سچویشن ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ریلیجس مائنورٹی کے طور پہ رہ رہے ہیں وہ اس وقت کتنے خوف میں ہوں گے. میں یقین کریں کہ میری امیجنیشن جو ہے نا ادھر آ کے رک جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، ہندو کیا سوچ رہے ہیں، کرسچن کیا سوچ رہے ہیں، جن کی بیٹیوں کو روز اٹھایا جا رہا ہے، زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے، جن کی بیٹیوں پر روز جو ہے وہ گستاخی کے الزام لگائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ بیٹھی کوئی نرس ہے تو وہ کیا کر رہی ہے، وہ انسانیت کی خدمت جو کر رہی ہے اس کے بدلے میں اس پہ بلاسفمی کے الزام لگائے جا رہے ہیں اور ان کو اس طرح کیا جا رہا ہے. تو یہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی؟ یہ سچویشن بہت ہی خراب ہونے لگی ہے، یہ بہت ہی جو ہے بری طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، ورن صاحب کہہ رہے ہیں تھینک یو جی سپر چیٹ کے لیے. اٹ از ناٹ اسلاموفوبیا، اٹ از اسلام ریئلزم. اٹ از ناٹ unreasonable fear, it is totally typical to be afraid of a disease. ایگزیکٹلی جی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ واقعی یہ زومبیز ہیں، یہ مذہبی زومبیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ مذہب نے ان کے اندر سے عقل کو مات دے دی، ختم ہو گیا. اب یہ برین ڈیڈ بندے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تو یہی کچھ کریں گے تحریک لبیک کے لوگ پاکستان کی سڑکوں پہ کر رہے ہیں. یہ سچویشن بہت خراب ہے، اور مجھے ڈر اس بات سے نہیں لگتا. بڑے لوگ باتوں میری ہوتی ہیں، لوگوں سے باتیں، پڑھے لکھے دوست ہیں سارے، سب کہتے ہیں نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سنبھال لے گی اس طرح کے لوگوں کو. مگر یار مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری ایک ینگ جنریشن ہے، یہ جو 15 سال سے لے کے 25 سال کے بچے ہیں، یہ برین ڈیڈ زومبیز، یار یہ اتنے سارے جو پھر رہے ہیں آس پاس، یہ پاکستان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ آپ نے ایک پوری جنریشن ایسی تیار کر دی ہے جو کہ پاگلوں کی جنریشن ہے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کل کو وہ کیا کرے گی. جب تک یہ بڈھے ہو کے مریں گے تب تک پتہ نہیں یہ اور کتنی جنریشنز کو اور کتنے لوگوں کو خراب کر چکے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو، سچویشن بہت خراب ہے. ٹھیک ہے، کووڈ جو ٹھاٹھے مار رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. عمران خان کے پاس اس وقت بھی بھائی ریئل ایشوز کے بجائے تم ان
ان تماشوں میں پڑے ہو، تم گریٹ بلڈرز کے خلاف ٹویٹیں کر رہے ہو، تم جو نا اس وقت کہہ رہے ہو دنیا کو بھائی ہولوکاسٹ ڈینائل جو ہے اس پہ بھی تو سزا دیتے ہو، تو جی اس لیے بلاسفمی لا بھی لے کے آؤ جی یو این کے لیول پہ. عمران خان، بس عمران خان تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پہ ایک اسلام عذاب تھا، دوسرا اب یہ عمران خان بھی عذاب ہے اصل میں، کیونکہ پتہ نہیں اس کو کوئی اس کو لکھ کے دیتا ہے یا کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے، یہ کس کے مشوروں پہ چل رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیروں فقیروں پنکی پیرنی جو کہہ دیتی ہے یہ بول دے جا کے، یہ بکواس کر کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یار اگر پیروں فقیروں نے ملک چلانا تھا تو بھائی تم پرائم منسٹر کس چیز کے ہو؟ لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا تھا، تم جو ادھر سے کرے اور فال نکال کے اور جادو ٹونے کے اوپر ملک چلا رہے ہو. مطلب یہ بالکل ویسی باتیں کر رہا ہے جیسے کوئی پیروں فقیروں کے مارے ہوئے لوگ جو ہے نا بس باتیں کرتے ہیں. مطلب آئی ڈونٹ نو، لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہی از اسمارٹ بٹ آئی تھنک ہی از ٹو اسٹوپڈ. پتہ نہیں ہے دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، یہ سچویشن ایسے ہی.